لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في القرآن المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد اسلام کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ذات و صفا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نشت نابود کر دے گا، اور صرف اسی اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ دنیا میں ہم کیا کیے ہیں۔ اگر نیک کام کیے ہیں تو ہم کو اس کا بدلہ جنت دی جائے گی انشاءاللہ، اگر ہم بد کام کیے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے گنہگاروں کو جو ہے جہنم نصیب فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ایک بیج جب انسان زمین میں بوتا ہے جھاڑ اگانے کے لیے، پھل پھول کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مرے ہوئے بیج کو، یعنی بیج جو زمین میں ہم بوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے اس کی قدرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر وہ زمین جو سوکھی تھی، جو بنجر تھی، اس بنجر زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا پھر سے اس کے اندر جان ڈال دیتے ہیں، اور وہ بیج جس کے اندر جو زمین کے اندر اس کو بویا گیا ہے، اس بیج کو جو ہے نا پھر چھوٹے پودے کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، پھر وہ پودا چھوٹا سا بڑا ہو جاتا ہے، پھر جو ہے اس کو پھل پھول لگنے لگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طریقے سے چیزوں پہ قادر ہے، اس چیز کا ہم جو ہے یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو بھی جب یہ بے جان تھے، ان میں کوئی جان نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے کئی مقامات پہ فرماتے ہیں یہ صرف پانی کا قطرہ تھا، اچھلتا ہوا پانی، یا خون کا ایک لوتھڑا تھا۔ اب یہ خون کے لوتھڑے کو
اور جو نہ صرف یہ پانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے، اس میں کوئی جان نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پھر سے ایسے لہیم شہیم انسان کو پیدا کرتا ہے، تو پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ موت دے دیں گے، پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا کے ٹھہرائیں گے۔ ایک مرتبہ کوئی چیز بنانے کے لیے پہلی مرتبہ کسی کو کچھ مشکل ہوتی ہے، لیکن دوبارہ پھر اس چیز کو بنانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، ایک جو ہے ایگزامپل ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، جو انسان جو دنیا میں آیا تو پہلے بے جان تھا، اس میں کوئی جان نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت سے جو ہے انسان کے اندر پھر جو نا ایسی جان آ جاتی ہے کہ وہ خود انسان جو ہے جس رب نے اس کو پیدا کیا اس رب کا انکار کر بیٹھتا ہے انسان، اتنا اس کے اندر جو ہے یقین اور اتنا اس کے اندر کانفیڈنس، اور انسان جو اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا کہ بھائی میرے سے بڑا اور کوئی نہیں، حالانکہ اس کو پیچھے پلٹ کر غور کرنا چاہیے کہ انسان میری حیثیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، بس ایک نجس پانی یا پانی کا خطرہ، بس اس کے علاوہ تیری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی پانی کا خطرہ اگر کپڑے پہ گرتا تو جو ہے نا کپڑے کو لگڑ کے جو ہے نا دھو دیتے تو تیری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، بس ختم ہی ہو جاتا۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے تجھ کو ایسے رحم میں پالا، جو رحمان ہے، رحمانی صفت رکھنے والے، وہ رحم میں اللہ نے پالا۔ اللہ اکبر۔ نہ تجھ کو پیاس کا کوئی انداز تھا، نہ تجھ کو کوئی خوب کیا ہے معلوم تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھ کو 9 مہینے ایسے رحم میں جو ہے تیری حفاظت فرمائی، اس کا کوئی اندازہ نہیں، اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے، جب وہ چل پھرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو ایک وقت میں ایسا محسوس کرتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی بھی نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم کو کیسے کیسے پیدا کرے، پھر سے تم کو موت دیں گے اور پھر سے تمہارا حساب لیں گے۔ اللہ، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہم جو ہے تنہائی میں ہو یا لوگوں میں ہو، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی طرف ہم پلٹ کر جانا ہے، اور اس چیز کو ہم ذہن میں رکھ کے ہم ہمارے اعمال کو کیا کریں، درست کر لیں۔ تو اعمال کی درستگی میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا اس رب کو تم پہچانو، اور وہ رب جو قرآن کو نازل کیا تمہارے ہدایت کے لیے، اس کو پڑھو اور سمجھو، اور وہ رب جو تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہارے صحیح راستے پر آنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھو، ان کے مقام کو سمجھو، اور ان کے مقام کو اماموں کے برابر مت کرو، یا تمہارے اماموں کو جو ہے ان کے برابر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہو اور صرف مسئلہ کی باتوں کو لے لیتے ہو، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کو خدا کہتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جھاڑ کو، سورج کو، چاند کو، پانی کو اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ اپنی پیدائش کو یاد کرے، اور اس رب جس نے تم کو پیدا کیا، ایسی قدرت والا جو رب اللہ، اس کو تم جو ہے نا جانو، پہچانو، اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اگر انسان یہ نہیں کر سک رہا، اس کی دنیا میں رہنے کا مقصد ہی فوت ہے، مقصد ہی کچھ نہیں۔ یہ قرآن جو دنیا میں آیا انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور کیوں نازل کیا؟ ہدایت کے لیے نازل کیا۔ یہ قرآن جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا،
ہدایت کے لیے نازل ہوا، یہ بڑی عظمت والا ہے جی، یہ بہت بڑی عظمت والا کتاب ہے، بہت بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر جب انسانوں کو پیدا کیے اور جب لوگ جو ہے نا حق راستے کو چھوڑ کر، صحیح راستے کو چھوڑ کر اپنی منمانی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے لگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نبیوں کو بھیجے دنیا کے اندر، رسولوں کو بھیجے، اور نبیوں کو رسولوں کو بھیج کر ان نبیوں رسولوں کو چند احکامات دیے کہ دیکھو تم لوگوں کو جو ہے نا ایسی ایسی باتیں بتانا، یہ چیزیں بتانا، اور تمام نبیوں کا جو ہے نا بنیادی جو دعوت تھی تمام نبیوں کی، وہ یہ دعوت تھی کہ قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ یہ پورے نبیوں کی جو ہے نا دعوت تھی، بیسک بنیادی دعوت تھی، اور یہ نبیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ احکامات دیتے تھے وحی کے ذریعے سے۔ اسی سلسلے کو جو ہے نا جاری فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کی طرح چن لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن کو نازل فرمائے۔ اور قرآن سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبیوں پر دوسری کتابیں بھی نازل فرمائے، جیسے انجیل ہے، زبور ہے، توریت ہے، اور صحف ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے صحف ابراہیم، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائے، توریت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور داؤد علیہ السلام۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً نبیوں کو جو ہے نا بھیجتے گئے اور ان پر احکامات کو نازل فرمائے، اور جب ضرورت پڑی تو جو ہے نا ان لوگوں کو کتابوں کی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو کیا یہ کتابیں جو ہے جس طریقے سے ہمارے پاس جو بینڈنگ کی ہوئی جو قرآن ہے، بینڈنگ کی ہوئی جو کتابیں ہوتی ہیں اکثر، تو کیا اس طریقے سے آسمان سے نازل ہوئی؟ نہیں، احکامات جبرائیل علیہ السلام آتے اور نبیوں کو جو ہے نا حکم دیتے کہ دیکھو تمہارے رب کا یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، وحی کا جو سلسلہ ہے۔ تو اس طریقے سے تو یہ سلسلہ جو وحی نزول وحی کا ہے، یہ آخری جو ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا، یعنی قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب ہمارا ماجرا کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ ہم اس قرآن کو یہ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نیکی کمانا چاہتے ہیں، ثواب کمانا چاہتے ہیں، یا جو ہے نا برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کو جو ہے نا پڑھ لو عربی زبان میں، آپ کو برکت حاصل ہوگی، آپ کو نیکی مل جائے گی، آپ کو جو ہے نا فائدہ ہوگا۔ اکثر جنرل لوگوں کے ذہن میں یہی ہے۔ قرآن کس لیے ہے؟ قرآن برکت کے لیے۔ کوئی نیا گھر بنے ہیں اگر، یا جو ہے دولہا دلہن نئی شادی ہوئی ان لوگوں کی، ان کو قرآن دے دو۔ نیا گھر بنے، گھر کے اندر پہلے لے کے جا کے قرآن رکھو۔ قرآن دینے سے، قرآن رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن کو پڑھنے سے ہوتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے اور سمجھنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا نزول صرف برکت نہیں ہے، اصل مقصد ہدایت ہے، اس کو ہم یاد رکھیں۔ اصل جو مقصد ہے قرآن مجید کے نزول کا، یہ ہدایت ہے جی، ہدایت۔ ہدایت کس کو بولتے ہیں؟ ہدایت کس کو بولتے ہیں؟ ہم کوئی راستے سے جا رہے ہیں اور ہمارے کو فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو ہم کو راستہ نہیں معلوم کہ بھائی کیسے جانا ہے، کدھر جانا، تو ہم کسی سے پوچھ لیتے کہ بھائی ذرا گائیڈ کریے، ذرا بتائیے کہ کیسے جانا ہے، وہ فلاں جگہ میرے کو جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ تو گائیڈنس جو مل جاتی ہے ہمارے کو، اس کو بولتے ہیں کہ صحیح راستے پہ آ جانا، ہدایت پہ آ جانا۔ تو ہدایت کے لیے، صحیح رہنمائی کے لیے، جنت پہ جانے کے لیے راستہ ہے قرآن مجید، لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ دنیا میں وہ کیسے اپنی زندگی گزارے، اس لیے آیا قرآن۔ تو قرآن کو ہم پڑھیں اور سمجھیں۔ پڑھیں اور سمجھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ عربی زبان میں قرآن، عربی تو ہمارے کو آتی نہیں، پھر کیا کریں گے؟
نہیں آتی نا مول صاحب تو کیا کریں گے, خالی عربی میں کیا کریں گے, اسپیڈ طریقے سے 1 شب شبینہ 2 شب شبینہ 3 شب شبینہ میں پڑھ کے پوری قرآن ختم کر دیں گے. تو مول صاحب پڑھو ہم پڑھ دیے گا, خطا کر دیے. خود الناس اللہ نے فرمایا قرآن مجید کو, کیا اس سے ہدایت حاصل ہوگی؟ یا پوری رمضان ہم جو ہے نا 1.25 پارہ یا 1 پارہ ہی صحیح ہم جو ہے نا قرآن پڑھے, لیکن سمجھے نہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ چلو بھائی ہلو پڑھے, ایک جو ہے نا تراویح میں ایک رات میں جو ہے نا 1 ہی پارہ پڑھے اور 8 رکعت پڑھے, اچھا جو ہے نا ٹھہر کے پڑھے, عربی زبان میں پڑھے. جو عربی جانتے ان کو سمجھ میں آیا, جو عربی نہیں جانتے ان کو سمجھ میں آیا کچھ نہیں سمجھ میں آیا. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا. اردو جانتے ہیں تو اردو میں پڑھیں, انگلش جانتے ہیں تو انگلش میں پڑھیں, تیلگو جانتے ہیں تو تیلگو میں پڑھیں, تمل جانتے ہیں تو تمل میں پڑھیں. جو زبان آپ سمجھتے ہیں اس زبان میں الحمدللہ ترجمہ موجود ہے. دنیا میں جتنے زبانیں موجود ہیں اتنے قرآن مجید کے ترجمات موجود ہیں الحمدللہ. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا صرف عربی زبان میں قرآن پڑھنے کے بجائے اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم صرف قرآن مجید کو ثواب کی نیت سے پڑھیں گے, بس ختم کرنے کی نیت سے پڑھیں گے, تو قرآن مجید کے نزول کا جو ہے پورا فائدہ ہم نہیں اٹھائے تھے. ہم کو قرآن مجید کا پورا فائدہ اگر حاصل ہونا ہے, یہ رب کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا پیغام ہے. جی معمولی کتاب نہیں ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. ایل فیل ایرا غیرہ بول کے واٹس ایپ کرا تو جو ہے نا وہ ایسی بے چینی سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اب اس کے سرٹیفکیٹ, جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے میرے کو. اس طریقے سے بے چین اور بےتاب سے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں, اسٹیٹس چیک کرتے ہیں لوگوں کا, انسٹاگرام چیک کرتے ہیں, کیا بولتے ہیں کیا ہے کیا ہے. ارے رب کا قرآن تمہارے گھر میں پڑھا ہوا ہے, سالوں سے ہے تمہارے پاس, لیکن اس کو پڑھ کے سمجھنے کے ہمارے پاس میں توفیق. فائدہ کیا ہے جی؟ فائدہ کیا ہے؟ خاندانی مسلمان ہے. افسوس ہے کہ آج غیر مسلم قرآن کو جو نا پڑھ رہے ہیں, وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. وہ اس نیت سے نہیں پڑھ رہے کہ اس کو جو نا ہدایت مل جائے, وہ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ جو نا قرآن کے اندر نقص نکالے, قرآن کے اندر غلطیاں کیا ہے نکالے. اور وہ کیا غلطیاں نکالیں گے؟ رب کا کلام ہے. ان کی نیت یہ ہے کہ نقص نکالیں گے, غلطیاں نکالیں گے, لیکن قرآن کی اشتہاشی اور قرآن کی جو ہے نا خوبی اور قرآن کی جو ہے نا عظمت یہ ہے کہ وہ قرآن کے اندر نقص نکالنے کی نیت سے پڑھ رہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہم جا کے نہیں بولے. آج دنیا کے اندر اکثر جو غیر مسلم جو اسلام قبول کر رہے ہیں, مسلمانوں کی دعوت سے نہیں, یہ ہماری غلط فہمی ہے. اللہ ماشاءاللہ لوگ جو ہے نا دعوت کا کام کر لیتے ہیں, الگ بات ہے, لیکن ان لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما ہے. قرآن کے ذریعے سے یہ عظمت ہے قرآن کی. تو قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. ہدایت کے لیے قرآن, یہ گمراہی ہمارے پاس نہیں. قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑے عالم ہونا پڑتا, قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے سارے علوم پڑھنا پڑتا, قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ آپ کے پاس جو ہے نا حیثیت ہونا ہے. میں تو نہیں سمجھ سکتا. غیر مسلم کے پاس کیا ہے؟ غیر مسلم کے پاس کیا ہے؟ اس کو لا الہ الا اللہ بھی نہیں معلوم, اس کا مطلب بھی نہیں معلوم, اس کا ترجمہ بھی نہیں معلوم, لیکن وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے اور اس کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں. مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آتا. افسوس کی بات ہے. اور کئی مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد میں درس قرآن رکھی, قرآن کا ترجمہ, چلو تفسیر مت پڑھو, خالی ترجمہ تو بھی کر دو تو ان کو الحمدللہ کافی اس لیے سمجھ میں آ جائے گی. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, نہیں سمجھ میں نہیں آتی قرآن, تو اس لیے کیا کرتے ہیں اپنے حساب سے جو کتابیں ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, نام لینا نہیں چاہتا, میں آپ خود بہتر سمجھتے ہیں, بس اپنے حساب سے بس دینی کتابوں کو لے لیتے ہیں. اس میں کتنے دین کا حصہ ہے اور جو ہے نا کتنا اپنی من گھڑت باتیں ہیں, اللہ والا اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا, اور اس کو پڑھ لیتے ہیں.
یہ قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا، تو ہم جو ہے نا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ترجمہ پڑھیں. آپ ایک پارہ آپ جو ہے نا پڑھ لیں گے عربی زبان میں، لیکن ایک آیت آپ ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑھ کر اللہ اجر دے گا آپ کو. اجر کی بات کر رہا ہوں، صرف سمجھ کی بات نہیں. اللہ آپ اس سے بڑھ کر اجر دے گا، کیونکہ ہدایت کے لیے قرآن ہے. آپ ہدایت حاصل کرنے کے لیے صرف ایک آیت کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر بھی دے گا، اور ایسی ہدایت ملے گی کہ انسان انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا دنیا اور آخرت دونوں میں. دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو جائے گا، دونوں میں. اسی لیے جب ہم تحقیق جو سائنسی اعتبار سے جو تحقیق کیے ہیں، پروفیسر کیت مورے، یہ کیا ہے، ایمبریولوجسٹ ہے. ایمبریولوجسٹ بولے تو جو رحم مادر میں انسان کی پیدائش کیسی ہوتی ہے، تکلیف کیسی ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے نا اس کے اندر چینجز ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں تحقیق کرنے والے جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو بولتے ہیں ایمبریولوجسٹ. تو ایمبریولوجسٹ ہے پروفیسر کیت مورے. کئی سالوں پرانی بات ہے، نئی بات نہیں ہے، اور الحمدللہ کئی ایسے لوگ آج کے دور میں بھی جو ہے نا تحقیق کر رہے ہیں. تو پروفیسر کیت مورے جب اس کے پیچھے ایمبریولوجی کا جو ہے نا سائنٹسٹ ہے، وہ تحقیق کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی تکلیف کے بارے میں، انسانوں کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کیے ہیں، اور رحم مادر میں کس طریقے سے جو ہے ایمبریو کے جو چینجز ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر جب وہ تحقیق کیا تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا، حیرت انگیز ہو گیا کہ ایسی باتیں قرآن مجید میں موجود ہے. اور ڈیولپمنٹل سٹیجز جو بولتے ہیں، ڈیولپمنٹل سٹیج، میڈیکل بیک گراؤنڈ کے تو ہمارا اچھا معلوم تھا. تو جو ہے نا فرسٹ اسٹیج، سیکنڈ اسٹیج، تھرڈ اسٹیج میں کیا کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بس پانی کا ایک خطرہ ہے، خون کا لوتڑا ہے. اس خون کے لوتڑے کو، پانی کے خطرے کو جو ہے نا خون کے لوتڑے کی طرح بتلایا جاتا ہے. پھر اس خون کے لوتڑے کو جو ہے نا اس کے اندر گوشت بن جاتا ہے، گوشت کا لوتڑا بن جاتا ہے. پھر اس کے اندر سے جو ہے نا ہڈیاں نکلتی ہے. پھر یہ ہڈیوں کو جو ہے نا ہم گوشت چڑھاتے ہیں ہڈیوں کے اوپر. پھر یہ گوشت کے اوپر چمڑی چڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اعضا بنائے جاتے ہیں دھیرے دھیرے. جب یہ پورا تحقیق، یہ تفصیلی جو ڈیٹیل جو قرآن مجید میں موجود ہے انسان کی پیدائش کا اور انسان کی ایمبریولوجیکل سٹیجز جو ہے اس کا، تو پروفیسر کیت مورے جو ہے نا پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا. یہ معمولی کتاب نہیں ہے. اس لیے کہ آج ہمارے پاس ایسے جدید آلات موجود ہیں، کوئی الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، کوئی لیپروسکوپی کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، تو جو ہے نا پیٹ میں کیا ہو رہا، کیسا ہو رہا، کیا ہے، سب معلوم ہو رہا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، اس دور میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس دور میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور ایسی تفصیلات کہ انسان کو ایسے پیدا کیا گیا، اس کا آغاز ایسے ہوتا، اور درمیان میں اس طریقے سے ہوتا، اور آخر میں اس کا پیٹ اس طریقے سے بن جاتا ہے. تو پریشان ہو کر کہتا ہے کہ یہ ہو نہ ہو، ضرور بس ضروری ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کے جانب سے قرآن ہے. لہٰذا میں جناب کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج مسلمان ہدایت سے قاصر ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے کئی ایسے سائنٹیفک پروفس اور سائنٹیفک ایویڈنسز قرآن مجید میں موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عظمت قرآن کیا ہے، قرآن کی عظمت کیسی چیز ہے. اسی طریقے سے جیولوجسٹ جو جیوگرافی کو یہ کرتے ہیں، میں کون سی جگہ پہ کون سا پہاڑ ہے، کون سی ندی ہے، کیا ہے، کدھر ہے، پوری تحقیق کرنے والے جو جیولوجسٹ، تو ان لوگوں کی بھی تحقیق، ان لوگوں کی تحقیق میں ہوا یہ کہ واٹر سائیکل، سائنس میں کانسیپٹ ہوتا ہے واٹر سائیکل. 10th کلاس کے بچے جو اس کو پڑھتے ہیں ان کے سائنس کی کتابوں میں، سوشل کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. تو
واٹر سائیکل کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے جب دھوپ نکلتی ہے تو دھوپ کی شدت اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے جو سمندروں میں اور تالابوں میں جو پانی ہوتا ہے یہ پانی کیا ہوتا ایواپوریٹ ہو جاتا. ایواپوریٹ مطلب پانی جب ابلتا جو ہے نا اوپر جو دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے ایواپوریٹ ہوتا ہے اور اوپر جو ہے نا اڑ جاتا پانی سمندر میں سے اور کیا ہوتا بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا, اسٹیم بن کے بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا. اور جب یہ بادلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں چاہے وہاں پر لے جاتے ہیں, وہاں پر برساتے ہیں, ہوا چلتی. یہ مانسون کیسے آتا ہے؟ مانسون وہ فلاں جگہ سے آ رہا, فلاں ادھر سے آ رہا. آج جو ہے نا ساؤتھ کی طرف سے ہے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں بے آف بنگال میں جو ہے نا یہ ہو رہا ہے, مانسون ادھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے, بارش کے امکانات ہے. اس کو کیسا بولتے ہیں؟ وہ کلاؤڈس کو دیکھ کے بولتے ہیں وہ لوگ. میں زیادہ جو ہے نا انگلش کے ورڈز استعمال کر رہا ہوں, تھوڑا سمجھیے, چیزیں بھی ویسی ہے. تو بادلوں کو جو ہے نا تحقیق کرتے ہیں, ویدر رپورٹ جو دیتے ہیں, فورکاسٹ جو دیتے ہیں. تو اس طریقے سے واٹر سائیکل جو ہوتا ہے تو وہ واٹر سائیکل کا پورا تفصیلی آج تک اس کے بارے میں, اور کئی ایسی چیزیں ہیں قرآن مجید اتنا ایڈوانس ہے کہ سائنس اتنا ایڈوانس نہیں ہوا. سائنس اتنا ایڈوانس نہیں ہوا کہ قرآن مجید کے جو تفصیلات ہے اس کو سمجھ سکے. کئی ایسی چیزیں. تو اس کے پیچھے بھی جب یہ معلوم ہوا تو قرآن مجید کی عظمت اس میں معلوم ہوتی ہے کہ واٹر سائیکل کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہے, یہ غیر مسلموں کو سمجھانے کے لیے اور ہماری ذہنیت کو بھی سمجھنے کے لیے کہ عظمت والی کتاب جو تمہارے گھر میں موجود ہے یہ ایسی ویسی کتاب نہیں ہے. وہاں ایسی ویسی کتاب نہیں ہے. جس رب نے تم کو پیدا کیا, جس رب نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, جس رب نے تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا, تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا, اس رب کی طرف سے قرآن ہے, معمولی کتاب نہیں ہے. اس کو تماشا بنا کے ایک شب شبینہ میں تماشا مت بناؤ جی, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارے لیے یہ سائنٹیفک پروفز کوئی دے نہ دے یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ پر یقین لاؤ, ہم لا لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لاؤ, ہم لا لیے. یہ ہدایت کی کتاب ہے, ہم کو یقین ہے, الحمدللہ. بس یہ کافی ہمارے لیے. بس انسان کے سمجھ کے لیے خاص چیزوں کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. ہمارا ایمان الحمدللہ. ایسے رب نے ہم کو پیدا کیا, ایسے رب نے اس رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا. اس رمضان کے مہینے میں کیونکہ قرآن کو نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس قرآن کی عظمت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رحمان اللہ ہے اس نے رمضان کے مہینے کو بھی عظیم بنا دیا. اور کب نازل فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں لیلۃ المبارکہ برکت والی رات, بولے تو شب برات والی رات ہے نا, وہ ہے بولتے شب برات. اللہ یہاں پہ قرآن میں فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بول لیلۃ القدر کب آتا بھائی؟ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر ہے. اب شب برات جو لوگ مناتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ویسے, وہ کب ہے؟ وہ شعبان میں ہے. اس کو بولتے اس رات میں قرآن نازل ہوا. صحیح کانسیپٹ کو ہم سمجھیں انشاءاللہ. منہج سلف جس کو بولتے ہیں, قرآن و حدیث کو ہم ایسے سمجھیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے, جس طریقے سے صحابہ کرام سمجھے, ویسے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے انشاءاللہ. تو رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا گیا اور بالخصوص لیلۃ القدر میں. تو لیلۃ القدر میں ایک رات میں پوری قرآن کو لا کے دے دیے جبرائیل علیہ السلام. ایسا نہیں ہوا. آغاز ہوا, شروعات جو ہوا قرآن کی نزول کا یہ لیلۃ القدر میں ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اس رات میں شروع ہوا. اور 23 ایئرس 33 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا 23 ایئرس جو ہے اس کو نزول کیا گیا وقتاً فوقتاً.
23 سال وقت جیسے جو چیز کی ضرورت ہوتی، کوئی آگے کچھ مسئلہ پوچھے، کچھ واقعہ ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نور اور منور کرنا چاہا وحی کے ذریعے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کو نازل فرماتے ہیں، وقتاً فوقتاً قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اور جو ہے قرآن میں شاید ادھر سے نہیں آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ کیوں؟ تماشے کر رہے ہیں لوگوں نے کہا ارے ایسے قرآن ہم کئی بنا کے لا لیں گے، جی ایسے قرآن ہم کئی بنا کے لا لیں گے، بولے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیلنج دے کر فرماتے ہیں ایسے قرآن تو چھوڑو، ایسی سورت تو چھوڑو، ایسی آیت بھی تو نہیں بنا سکتے۔ اور الحمدللہ اللہ کی قسم ایسے ویسے لوگ نہیں تھے عرب میں، عربی تھا ایسے ویسے نہیں، زبردست عربی بولنے والوں کی بولتی بند ہو گئی جب قرآن کا نزول ہوا۔ اور قرآن کی عظمت یہ ہے جتنا قرآن کو نہیں سمجھنا نہیں سننا چاہتے تھے، ویسے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے مکہ میں آ کے دیواروں کو کان لگا کے سنتے تھے۔ اللہ آخر کیا تو بھی اس کے اندر، حالانکہ مخالفین نہیں چاہتے قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہتے، لیکن قرآن کا اثر تمہارے روح پہ کر رہا ہے، تمہارے دل پہ راج کرتا ہے قرآن، تمہارے روح پہ راج کرتا ہے قرآن۔ دیواروں کو کان لگا کے سنتے تھے، آخر کیا تو بھی یہ کلام کیا کہنا چاہتے تھا، یہ محبت کیا کہنا چاہتا ہے ہمارے سے، آخر کار یہ عظمت ہے قرآن کی۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان اس قرآن کو ایسا پیچھے پھینک دیے، ہمارے کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کتاب کی۔ وہ بول رہے ہوں کہ مولوی صاحب بولتے قرآن کی آیت ہم بہت بولتے، ہمارے مسلک میں جو ہے ہم وہ کریں گے، ہمارے امام جو بولے وہ کریں گے۔ یہ بات کسی کو بری لگ رہی ہو کہ بار بار یہ کیوں لے کے آتے مولوی صاحب اماموں کی بات، مسلموں کی بات، آج میں کہتا ہوں پوری امت اسی کے اندر تباہ ہے، تباہ برباد ہو رہی ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ لے لو یا کئی ایسے مسئلے لے لو جو قرآن حدیث میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، قرآن حدیث میں ایک چیز کہا گیا ہے، اور مسلکوں میں کچھ اور چیزیں ہیں، اور اس کو فالو کر کے آج خاندان تباہ ہو رہا ہے، آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ صحیح اسلام کو ہم سمجھے، صحیح اسلام کو ہم پیش کر سکیں گے انشاءاللہ، صحیح اسلام کو ہم سمجھیں گے تو صحیح اسلام کو پیش کر پائیں گے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کو فرسٹ پریفرنس دیں، مسلکوں کی بات بعد میں۔ 4 امام جو دنیا میں آئے، لوگ جو کہتے ہیں، ایسے تو کئی امام آئے، مشہور و معروف کر دیے لوگوں کو، یا امام بخاری جو ہے نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی اور امام نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے جی، اماموں کی امام، انبیاء کی امام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کو ہم جو ہے نا چھوڑ دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ان کا کوئی مقام نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ بڑی خدمات انجام دی ہے، امام مالک، امام حنبل، اس طریقے سے جتنے بھی جو ہے نا امام آئے وہ بڑے دین کے کام الحمدللہ انجام دیے، بڑی خوشی کی بات ہے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے۔ اور انہی لوگوں کا قول ہے اگر ہماری بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو ہماری بات کو جو ہے نا کچی دیوار پر مار دو تاکہ واپس نہ آئے۔ کچی دیوار پر مارنے کا مطلب کیا ہے؟ گھروں کے سامنے نیم پلیٹ لکھا ہوا ہے، فلاں منزل فلاں شیخ کا ہے، ان کا ہے، تو وہ لگانا نہیں لگانا بات کی بات سے لگاتے ہیں۔ کچی دیوار پہ کوئی چیز آپ ٹکا دیں گے، لگا دیں گے تو پھر واپس نہیں آتا اتنا ایزی۔ اس طریقے سے 4 اماموں کا قول فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر ہماری بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے ہماری بات کو چھوڑ دو، ہمارا مسلک، ہمارا منہج قرآن و حدیث ہے۔ اللہ، آج اماموں کے نام پہ لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ وہ جنتی تھے جی، وہ جو امام تھے وہ جنتی تھے انشاءاللہ، ان کی باتیں قرآن و حدیث سے ٹکرانے والی باتیں نہیں تھی۔ لوگ جو ہے نا ان کے نام پہ کئی چیزیں ان کے نام پہ تھوپ دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ جو بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے، اور اس قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن
ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں اور جو روزے رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رمضان کی جو فضیلت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جھولیوں میں بھر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا اجر سے جو ہے نا ہم کو مالا مال فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام کی گناہوں کو معاف فرمائے، تمام کی تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جو بھی گناہ کیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو ہم معاف کریں گے، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں مولا، یا اللہ یہ تیرا وعدہ ہے کہ جب بھی تیرا بندہ تیری طرف پلٹتا ہے اور تجھ سے مانگتا ہے تو تو اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا، یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو کی جو ہے نا اللہ تو غیب سے مدد فرما، یا اللہ جو مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں، یا اللہ ان کو قبر جنت نصیب فرما، اور خاص طور پہ ہمارے مسجد کے جو ہے نا کمیٹی ممبر جو تھے عبدالقدیر صاحب، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبر جنت نصیب فرما، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور اس طریقے سے دنیا میں جو بھی مسلمان نیک توحید پر دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سے جو ہو سکا ہم دعا مانگے، اللہ ہم جو بھول رہے ہیں اس کو بھی عطا فرما، یا اللہ تو عالم الغیب ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے مولا، یا اللہ ہر چیز میں ہم کو عطا فرما، یا اللہ ہر مشکل بلا آفت اور پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ آنے والی مصیبت آفت بلا کا علم صرف تجھ کو ہوتا ہے مولا، یا اللہ تیرے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے اوپر آنے والی بلاؤں کو جو ہے مصیبتوں کو جو ہے تو ٹال دے مولا، یا اللہ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام کے تمام نیک اعمال کو قبول فرما، یا اللہ تیری رحمت سے، یا اللہ تیرے کرم سے اور جو ہے نا تیرے فضل سے ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر تو خواتین ہیں، یا اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمارے خواتین کو پنج وقتہ نمازی بنا، یا اللہ ہمارے خواتین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، تمام کو اسلام پر جما دے مولا، یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے مولا، یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے مولا، یا اللہ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرما، اور جب ہم مرنے لگے تو ہمارے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔